جو نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے کوئی چیک کر سکتا ہے ہمارے اکاؤنٹس، ہم سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے. تو میں جو ہم نے سیلاب میں پیسہ اکٹھا کیا تھا اس کی آج میں چاہتا ہوں ڈاکٹر ثانیہ آپ کو پریزنٹیشن دے سیلاب کے جو ہماری جتنا پلیجز آئے تھے ان میں سے کتنا ہم نے خرچ کیا، کتنا آگے کرنا ہے، جتنی ابھی پلیجز آنی ہیں وہ ڈاکٹر ثانیہ آپ کو بتائیں گی. میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیلاب تھا اس نے پاکستان کے گورننس سسٹم کو پبلک کے سامنے لے کے آیا کہ کون سی حکومت نے کتنی تیاری کی تھی کہ اگر سیلاب جیسا ایک اوپر سے عذاب آتا ہے، ایک مشکل وقت آتا ہے تو ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں گے. تو پختونخوا کا آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو نوشہرہ جو سب سے زیادہ ونربل ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے، تو انہوں نے جو بندے ہماری حکومت کی دوران اربوں روپے کے جو بند بنائے تھے اس نے نوشہرہ کو بچا لیا. اس کے بعد جو پنجاب میں دو جگہ، ایک تونسا شہر، وہ اگر وہاں انویسٹمنٹ نہ اربوں روپے کی جاتی اس کی پروٹیکشن میں تو وہ ڈوب گیا تھا سارا. اور پھر جو لاہور کے اندر انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بنائے ہیں یہ ہمارے حکومت کے دوران، تو جب لاہور میں پانی آتا ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا، وہ ٹینکس میں چلا جاتا ہے، وہ پانی سے پھر پودوں کے پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن سندھ کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ سندھ کا فلیٹ ہے اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ جب پانی آتا ہے تو وہ ڈرین کر سکے. تو جو رائٹ بینک آؤٹ فال کینال بنائی گئی تھی وہ پانی کو ڈرین کر کے لے کے جانا تھا سمندر میں. اب وہ 2020 میں وابڈا نے ہماری حکومت کے دوران وہ جو اپنا انہوں نے ایریا کمپلیٹ کینال کا جو کمپلیٹ کرنا تھا وہ کر دیا تھا. انہوں نے 7 شہر تک وابڈا نے جو رائٹ بینک آؤٹ فال کینال کا تھا وہ پورا کر دیا تھا. لیکن جو آگے سندھ حکومت تھی اس نے وہاں سے آگے لے کے جانا تھا پانی سمندر تک، وہ نہیں انہوں نے کیا. اس کی وجہ سے تباہی بہت زیادہ مچی. ادھر آپ کے سامنے سندھ کے حالات تھے اور اس میں سارے جو ہمارے لوگ ہیں وہاں بتاتے ہیں کہ بدنیتی بھی تھی، طاقتور نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے کمزور کی زمینیں ڈبو دیں. یہ ساری ہمیں رپورٹس ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی پیسہ اکٹھا ہوگا وہ ہم سارے پنجاب میں دیں گے، پختون سارے صوبوں کو دیں گے. تو جو سندھ کا پیسہ تھا وہ ابھی ڈاکٹر ثانیہ آپ کو بتائیں گی. ہم ان سے جو ڈیٹا مانگ رہے ہیں سندھ حکومت سے اور این ڈی ایم اے سے، وہ ہمیں ڈیٹا ہی نہیں دے رہے. تو تاکہ ہم نے 1 ارب کا فیصلہ کیا تھا سندھ میں بانٹے کا، لیکن اس کا ڈیٹا ہی نہیں مل رہا. تو ڈاکٹر ثانیہ آپ کو ساری اس کی ڈیٹیلز دیں گی. تو ڈاکٹر ثانیہ پلیز اب ذرا آپ لوگوں کے سامنے جو بھی کتنا پیسہ اکٹھا ہوا، کتنا آنا ہے اور وغیرہ پلیز لوگوں کے سامنے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. سب سے پہلے تو میں تمام سننے والوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں اور خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ نیا سال ہمارے ملک کے لیے خیر کا سبب بنا کے لائے. فلڈ ڈونیشنز کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ چیئرمین صاحب نے 3 ٹیلی تھونز کی تھی. وقتاً فوقتاً ہم ان ڈونیشنز کی کیا یوٹیلائزیشن ہے، کیا سٹیٹس ہے، وہ ہم سلائیڈز پبلک بھی کرتے رہے. مگر آج ایک جامع سلائیڈ ڈیک ہم پبلک کر رہے ہیں جس کا URL ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. اس پہ آپ کو تمام تفصیل ڈونیشنز کے حوالے سے نظر آ جائے گی. کچھ چیدہ باتوں کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سنیپ شاٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل پلیجز 15 ارب کی آئی تھیں 3 ٹیلی تھونز میں. ابھی تک ہمارے اکاؤنٹس میں 4.6 ارب جمع ہو چکے ہیں. اور یہ ڈفرنس کیوں ہے یہ اس پہ ابھی میں تفصیل آپ کو بتاتی ہوں. 3.4 ارب چیف منسٹر پنجاب کے فنڈ میں، 1.2 ارب چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے فنڈ میں. یہ مین ڈونیشنز ہیں. ابھی تک یہ 4.6 ارب کی جو ڈونیشنز آئی ہیں اس میں 3.6 ارب جو ہیں وہ خرچ ہو چکے ہیں. اور آج کی تاریخ میں ہمارے 2 ڈیش بورڈز جو ہیں وہ بھی ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں جن کے URL ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ان ڈیش بورڈز پہ آپ کو ایکسپینڈیچر کی تمام تفصیلات آپ دیکھ سکیں گے اور میں ابھی آپ کو یہ کچھ دکھاؤں گی بھی. 1 ارب جو ہے ہم نے سندھ کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ چیئرمین صاحب جب سندھ گئے تھے تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا اور ہم ڈیٹا اویٹ کر رہے ہیں
کیونکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو سروے ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ سندھ میں بھی سروے مکمل ہو گیا ہوگا، تو جتنا جلدی وہ ہمیں ڈیٹا دیں گے اتنا جلدی ہم یہ 1 بلین جو ہے 1 ارب جو ہے وہاں پر 40,000 لوگوں کو میں بانٹ دیں گے. اس کی تفصیل بھی اور پالیسی آگے آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو پریزنٹیشن آج ہم نے پبلک کی ہے اس میں اکاؤنٹس جو کلیکٹ کر رہے ہیں، جتنی فنڈ کلیکشن ہوئی ہے، جتنے راؤٹ سے ہوئی ہے، جتنے چینل سے ہوئی ہے، ان کی تمام تفصیل ہے. جو ہم نے پروسیس اڈاپٹ کیا ہے سروے کے لیے، ایلیجیبلٹی کے لیے، ڈیٹا انالیٹکس کے لیے، پیمنٹس کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے، اس کی بھی تفصیل درج ہے. فنڈ کلیکشن جو ہوئی ہے اس میں ہم سلائیڈ ڈیک میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ انٹرنیشنل ڈونرز سے کتنا آیا ہے، ڈومیسٹک ڈونرز سے کتنا آیا ہے. 66% ڈومیسٹک ڈونرز سے آیا ہے، 34% انٹرنیشنل ڈونرز سے آیا ہے. ٹرانزیکشنز کتنی ہوئی ہیں اس کی بھی تفصیل ہے. ٹرانزیکشن سائز جو ہے یعنی کہ سائز آف ڈونیشن فارن ڈونرز کا کتنا ہے، یعنی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو ڈومیسٹک ڈونرز ہیں ان کی ایوریج سائز آف ڈونیشن کیا تھا. تھوڑا سا میں تفصیل سے بچانا چاہتی ہوں کیونکہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ 3 ٹیلی تھونز میں پلیج تو لوگوں نے 15 ارب کیے ہیں مگر آپ کے اکاؤنٹس میں اس وقت 4.6 ارب موجود ہیں. یہ کیوں ہے یہ سمجھنا بہت اہم ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ تقریباً 3 سے 4 ارب کی جو پلیجز تھیں وہ ہمارے اکاؤنٹس میں آنی نہیں تھیں. ان لوگوں نے ٹیلی تھون سے انسپائر ہو کے کمٹمنٹس کی تھیں مگر انہوں نے اپنے چینل سے یہ خرچہ کرنا تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ 4.3 ارب کی جو کریڈٹ کارڈ ڈونیشنز ہیں وہ فیل ہوئی ہیں. اور یہ میں کوئی آپ کو آربیٹری کوئی فگر نہیں بتا رہی، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہمیں یہ فگر دی ہے کہ 4.3 بلین روپے کی جو ٹرانزیکشنز ہیں کریڈٹ کارڈ باہر سے جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ فیل ہوئی ہیں. اس کی بھی 5 وجوہات ہیں. 58% جو اماؤنٹ ہے یہ 4.3 ارب میں وہ اس لیے فیل ہوئی ہے کیونکہ جو اونر آف دا اسکیم یعنی کہ ماسٹر کارڈ یا ویزا جو کریڈٹ کارڈ ہے انہوں نے یہ ڈونیشن آتھرائز نہیں کی. پاکستان پیسے بھیجنے میں لوگوں کو کافی مسائل سامنے آتے ہیں اور اس وجہ سے یہ بہت بڑی رقم جو ہے ہمارے اکاؤنٹس میں نہیں آ سکی. 15% جو ہے وہ آتھینٹیکیشن فیلئر ہے اور اس کے بھی آگے کئی ریزنز ہیں. یعنی کہ جو او ٹی پی انہوں نے جو او ٹی پی آتا ہے آپ کے فون پہ جب آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کے، یا وہ ایکسپائر ہو گیا یا CCV 3 ڈیجٹ نمبر جو پیچھے لکھا ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کے وہ انکریکٹلی انہوں نے ڈالا، تو 15% آتھینٹیکیشن فیلئرز ہیں. 21% جو فیلئرز تھے اس 4.3 ارب میں وہ بھی ایشور بینک یعنی کہ جو باہر کا بینک تھا انہوں نے ڈکلائن کیے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یا تو کریڈٹ کارڈ لمٹ نہیں تھی یا اس کریڈٹ کارڈ پہ ڈو ناٹ آنر مارک تھا. اور اکثر کریڈٹ کارڈ جو باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں وہ چھوٹی موٹی ریٹیل ٹرانزیکشنز کے لیے ہوتے ہیں. اگر وہ ایک دم $5,000 پاکستان بھیجنا چاہیں تو ان کا ایشور بینک ان کو بلاک کر دیتا ہے. 2% جو فیلئرز تھے وہ ٹیکنیکل ایررز تھے، یا تو اس میں سسٹم ڈاؤن تھا اور یا تو وہ ہماری ایک پرابلم کی وجہ سے تھا کیونکہ ہم نے جب یہ پہلی ٹیلی تھون چیئرمین صاحب نے کی تو 48 گھنٹے کے لیے ہم نے جو ڈونیشن کی لمٹ تھی وہ $10,000 رکھی تھی. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ لوگ بہت بڑی بڑی اماؤنٹس میں ڈونیشن کریں گے. تو 2% فیلئرز اس وجہ سے تھے کہ یا تو سسٹم ڈاؤن تھا یا وہ لوگ جو $10,000 سے زیادہ پہلے 48 گھنٹے میں ڈونیٹ کرنا چاہ رہے تھے ان کی بھی جو ڈونیشن تھی وہ ڈکلائن ہوئی. اور 4% ایسی فیلئرز تھے جو کہ رسک بلاکڈ بن میں تھے، یعنی کہ ان کریڈٹ کارڈز پہ کوئی کویسچن مارکس تھے اور ان کے ایشور بینک نے ان کو بلاک کر دیا. تو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ 4.3 ارب کی
ایک خطیر رقم تھی جو ڈونیٹ نہیں ہو سکی کیونکہ کریڈٹ کارڈ فیلیئرز ان 5 مدوں میں تھے جن کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ دوسری کیٹیگری تھی. اور تیسری کیٹیگری ان ڈونرز کی ہے جو کہ خاص طور پر جو امریکہ کے ڈونرز ہیں اور جو شوکت خانم ہاسپٹل میں اب بڑے دل کھول کے عطیات دیتے رہتے، پچھلے کئی سال دہائیوں سے دیتے رہے ہیں، وہ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فلڈ ڈونیشنز کی ایک 501c3 ایک انسٹرومنٹ ہو، ایک آرگنائزیشن ہو، تاکہ امریکہ میں ان کو ٹیکس بینیفٹ ملے. ایک فاؤنڈیشن وہاں رجسٹر ہو چکی ہے اور ٹیکس فری سٹیٹس کے لیے اپلیکیشن اس وقت پائپ لائن میں ہے. تو اس وقت شاید آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہو، یہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو پلیجڈ اماؤنٹ اور اکاؤنٹس میں جو اماؤنٹ ہے ان میں فرق ہے. سلائیڈز میں ہم نے اور بھی بہت تفصیل سامنے رکھی ہے. ٹرانسپیرنسی کی پیش نظر، شفافیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس کون سے ہیں، ان کی گورننس کیسی ہے، ان کی یوٹیلائزیشن ڈیسیجنز کیسے ہوتے ہیں، اور ابھی یوٹیلائزیشن سے پہلے ان میں کتنے پیسے تھے. ہم نے شفافیت کے پیش نظر یہ چیز بھی پبلک کی ہے کہ ہمارے جو 3 بینکس میں جو ڈونیشنز آ رہی تھیں، پلس جو پی آئی ٹی بی کے تھرو جو کریڈٹ کارڈ ڈونیشنز جو راؤٹ ہو رہی تھیں، اور تمام ڈونیشنز ان کی وہ کس کس کیٹیگریز میں آ رہی تھی. کیا وہ اوور دا کاؤنٹر لوگ پیسے دے رہے تھے، یا وہ ڈومیسٹک ٹرانسفرز تھے، یا انٹرنیشنل کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز تھیں، یا ڈومیسٹک کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشنز تھیں، یا وائر ٹرانسفر آ رہی تھی. تو یہ اگر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوڈڈ بائی بینکس، یہ ڈیٹیل آپ کو 6 مدوں میں نظر آ رہی ہے کہ یہ پیسے کس طرح سے آئے تھے. کچھ میں تفصیل بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا پروسیس کیا تھا. ہم نے چیئرمین صاحب کی یہ ہدایت تھی کہ جیسے ہم نے کووڈ میں ڈسبرسمنٹ کی تھی، بالکل ہی غیر سیاسی بنیادوں پر، بالکل ہی شفافیت کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک غیر جانبدارانہ انداز میں بلا تفریق، ان کی ہدایت یہ تھی کہ ڈیزائن پیمنٹ سسٹم اسی طرح سے ڈیزائن ہو. 4 چیزوں کو میں مینشن کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کے پی اور پنجاب میں ہم سروے جو کریں گے وہ ڈیجیٹل سروے ہوگا، اور کے پی میں جو سکولز کو مانیٹر کرتے ہیں ان کے لیے ایپ بنائی گئی، ان کو ٹرین کیا گیا. پنجاب میں اربن یونٹ کو یہ کام دیا گیا، اور تمام جو ڈیٹا کلیکشن ہوئی وہ ڈیجیٹل طریقے سے ہوئی اور موقع پہ کھڑے ہو کے ہوئی، تاکہ جو جیو کوآرڈینیٹس ہیں یعنی کہ کمپیوٹر میں اس جگہ کے قوائف آ جائیں، اور پھر وہ تمام جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے ڈیش بورڈز پر ویزیبل ہوتی تھی جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ بہت اہم تھا کیونکہ گزشتہ ادوار میں جب کوئی آفات آتی تھی تو ایسے ہوتا تھا کہ لوگ وڈیروں کے گھروں میں جا کے وہاں بیٹھ کے پیپر بیس سروے کر لیتے تھے، اور کوئی شفافیت نہیں ہوتی تھی کہ کہاں سروے ہو رہا ہے، اور اس میں سیاسی مداخلت کا بہت بڑا عنصر ہوتا تھا. تو سب سے پہلے تو دوبارہ ایمفیسائز کرنا چاہتی ہوں کہ ڈیجیٹل سروے تھا، جیو ٹیگڈ انفارمیشن تھی، ڈیش بورڈز پہ کنٹرول روم میں جو چاہتا ہے آج بھی پنجاب اور کے پی میں ہم آپ کو یہ انفارمیشن دکھا سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ہم نے پری پوسٹ فلڈ امیجز جو تھے، جو بھی ڈیٹا آیا جہاں بھی وہ جیو ٹیگ ہوا، اس میں ہم نے پری پوسٹ سیٹلائٹ فلڈ امیجز ڈالے، یہ دکھانے کے لیے کہ کیا کوئی گھر ان سے باہر تو نہیں ہے. تیسرا، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پیمنٹ سسٹم میں انوویشن لائیں گے، کیونکہ گزشتہ ادوار میں جو پیمنٹ ہوتی تھی وہ چیکس کے ذریعے ہوتی تھی. پے آرڈرز پیپر ایشو ہوتے تھے، وہ نیچے پٹواریوں کے ہاتھوں میں گراس روٹ لیول پہ جاتے تھے، اور اس میں بہت بدعنوانی ہوتی تھی، بھتے لیے جاتے تھے لوگوں سے. ہم نے اس دفعہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بینکوں کی برانچز میں پیمنٹ ہوگی، سی سی ٹی وی کیمرے کی آنکھ کے نیچے پیمنٹ ہوگی، ڈیجیٹل پے آرڈر ہوگا، تاکہ کوئی کسی بھی بینک برانچ میں چلے جائے، بینک آف خیبر، بینک آف پنجاب کی برانچ میں، تو اس کا پے آرڈر ریٹریو ہو جائے، اور بایو میٹرک ویریفیکیشن سے پیمنٹ ہوگی تاکہ اس میں بدعنوانی نہ ہو. ہم نے یہ انسسٹ کیا کہ ان کو فل بینک اکاؤنٹس دیے جائیں گے، ان کو اے ٹی ایم کارڈز دیے جائیں گے، ان کو اے ٹی ایم ایکسس ہوگی، ان کو چیکس دیے جائیں گے،
تاکہ ان کو رسپیکٹ سے پیمنٹ ہو بینکوں کی برانچوں میں، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ملک میں۔ اور چوتھی جو ہم نے ڈیسیجن کیا وہ یہ کہ تمام اس وقت آپ کو انفارمیشن بتائیں کہ ہم چیئرمین public پی ٹی آئی کریں گے۔ عمران خان جو ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرے تھے، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔